ناشتے کے دوران صبح کے اخبارات کو میں سرسری انداز میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ میرے پیشے کی مصروفیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں فرصت سے بیٹھ کر اخبارات کی ایک ایک سطر چاٹتا رہوں۔ میرے خیال میں اپنے کام اور مطلب کی خبروں کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں بھگتایا جا سکتا ہے، یعنی ادھر ناشتہ ختم ادھر اخبارات صاف۔ اس روز بھی میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک خبر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ بعض اوقات اخبارات والے عوام کی دلچسپی حاصل کرنے کے لیے بڑے انوکھے رنگ ڈھنگ سے خبر لگاتے ہیں۔ میں نے بھی ابھی جس خبر کا ذکر کیا ہے اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: ایک بزنس مین نے اپنے سلیپنگ پارٹنر کو ابدی نیند سلا دیا۔ میں نے اس خبر کی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہاں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ دو افراد نے جو کہ آپس میں دوست بھی تھے مل کر ایک بزنس شروع کیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد ایک پارٹنر کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ موت قتل کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ اس بزنس میں موت کو گلے لگانے والے شخص کی حیثیت سلیپنگ پارٹنر کی تھی، لہٰذا پولیس نے پہلی فرصت میں بیدار پارٹنر کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نوعیت کی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں، جو لوگوں کو سنسنی کے علاوہ تفریح کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ میں نے اخبار کو ایک طرف رکھا اور جلدی سے تیار ہو کر عدالت چلا گیا۔ بعض اوقات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں بظاہر جن سے پیچھا چھڑا کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے اور نہایت ہی خاموشی سے تعاقب کرتے ہوئے اچانک ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلیپنگ پارٹنر کے قتل والا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ اسی شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا روزمرہ کے امور نمٹا رہا تھا کہ میری سیکرٹری فوزیہ نے انٹرکام پر مجھے بتایا: بیگ صاحب، بیگم زرینہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا ان کا اپائنٹمنٹ ہے؟ اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے سر۔ پھر؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ سر وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی ہیں، فوزیہ نے بتایا۔ وزٹنگ لابی کی کیا پوزیشن ہے؟ بیگ صاحب، لابی میں اس وقت تو صرف وہی بیٹھی ہیں۔ وہی؟ تمہارا مطلب ہے بیگم زرینہ؟ یس سر، یس سر۔ میں نے استفسار کیا: کیا آج کے تمام اپائنٹمنٹس نمٹ گئے؟ 2 کلائنٹس نے فون کر کے اپنی اپائنٹمنٹ کینسل کروائی ہیں، سیکرٹری نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک کل اور دوسرا پرسوں آئے گا۔ آج کے اپائنٹمنٹس کے مطابق آخری کلائنٹ اس وقت آپ کے چیمبر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں جیسے ہی مذکورہ کلائنٹ کو فارغ کروں تم بیگم زرینہ کو میرے چیمبر میں بھیج دینا۔ اوکے سر، فوزیہ نے شائستہ لہجے میں کہا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ 15 منٹ کے بعد فوزیہ نے 3 افراد کو میرے پاس بھیج دیا۔ ان میں ایک عورت، ایک نوجوان مرد اور ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ انٹرکام پر بات کرتے ہوئے فوزیہ نے مجھے صرف بیگم زرینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ عورت یقیناً بیگم زرینہ تھی، جبکہ باقی ظاہر ہے اس کے ساتھی ہوں گے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور اپنی میز کی دوسری جانب بچھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے اشارے کی تقلید میں کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے ان کی آمد کی غرض و غائیت دریافت کی۔ عورت نے متذبذب نظر سے ادھیڑ عمر مرد کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس سے بات شروع کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ مرد نے اپنی ساتھی عورت کی نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا: مرزا صاحب، میرا نام اکمل خٹک ہے۔ میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں اور طارق روڈ پر میرا ایک چھوٹا سا فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ ہے۔ پھر اس نے اپنے ہمراہی افراد کی جانب باری باری اشارہ کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ یہ میری بھابھی زرینہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا عمیر بیٹھا ہے۔ ہمیں نجمی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے اس کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ یہ کارڈ میرے ایک تعلق دار عارف نجمی کا تھا، جو صبح کے ایک معروف اخبار کا رپورٹر تھا۔ مذکورہ کارڈ کے پیچھے نجمی صاحب نے میرے لیے چند سطریں گھسیٹ دی تھیں: بیگ صاحب، اکمل خٹک سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ان کے بڑے بھائی اجمل خٹک قتل کے ایک کیس میں پھنس گئے ہیں۔ میں اجمل صاحب کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، انہیں قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ نجمی کے یہ الفاظ میرے لیے کافی تھے۔ ان لوگوں کی قانونی مدد کرنا مجھ پر لازم تھا۔ نجمی نے انہیں جاننے کا جو حوالہ دیا تھا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اجمل خٹک کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بدقسمتی نے اسے اس چکر میں پھنسوا دیا تھا۔ میں نے نجمی کے وزٹنگ کارڈ کو میز پر رکھا اور انٹرکام اٹھا کر 3 کولڈ ڈرنکس لانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر اکمل خٹک کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا: خٹک صاحب، آپ نے اپنا تعارف تو کروا دیا، اب یہ بھی بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے اس کیس کی تفصیل بتائیں جس میں آپ کا بھائی پھنس گیا ہے۔ مرزا صاحب، آج کے تمام اخبارات میں اس واقعے کی خبریں موجود ہیں، اکمل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ خبر تو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ایک بزنس مین نے اپنے سلیپنگ پارٹنر… ہاں، میں نے یہ خبر پڑھی ہے۔
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، جس میں بزنس پارٹنر کو ابدی نیند سلانے کا ذکر تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے مرزا صاحب، اکمل خٹک نے بڑی رسان سے کہا، میں اسی خبر کی بات کر رہا ہوں، اب میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سناتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کے حالات سے آگاہی کے بعد ہی میں کسی مناسب کارروائی کے بارے میں فیصلہ کر سکوں گا۔ اکمل خٹک نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بتانے لگا، مرزا صاحب، بھائی صاحب کی مصیبت کی کہانی خاصی طویل ہے، آپ سنتے سنتے بور تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، اگر میں اپنے کلائنٹس کے مسائل سن کر بور ہونے لگوں تو پھر میں انہیں انصاف کیسے فراہم کر سکوں گا؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنے مخاطب کو دیکھا۔ خٹک صاحب، آپ بے فکر ہو کر اپنے بھائی صاحب کے حالات سے مجھے آگاہ کریں، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ شکریہ مرزا صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا۔ آئندہ 20-25 منٹ میں اکمل خٹک نے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ بتایا، میں یہاں اس کا خلاصہ آپ کے ذوق کے مطالعہ کے لیے پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں۔ اس میں بہت سی باتیں مجھے بعد ازاں پتہ چلی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں نے انہیں بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح بعض غیر متعلق باتوں اور واقعات کو میں نے دانستہ حذف کر دیا ہے، تاکہ تحریر کی روانی اور آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے دوست دشمن۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اجمل خٹک ایک پڑھا لکھا اور مہذب شخص تھا۔ اس کی عمر 55 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ الیکٹرانکس کے بزنس سے وابستہ تھا اور اس کاروبار کو جدید بنیادوں پر بڑے نظم و ضبط سے چلا رہا تھا۔ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں اس نے اپنا ایک عالی شان آفس بنا رکھا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ اور عالی شان آفس؟ جی ہاں، یہی صورتحال تھی۔ دراصل اجمل خٹک فریج اور ٹی وی وغیرہ کے کام سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی ایسے کسی اور برقی آلات کی فروخت سے اس کا واسطہ تھا۔ وہ الیکٹرانک اسپیئر پارٹس کے بزنس سے منسلک تھا۔ وہ الیکٹرانک پارٹس دنیا کے مختلف ممالک سے منگوا کر یہاں فروخت کرتا تھا۔ وہ خود بھی فرانس، جرمنی، سنگاپور، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور یورپ و جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے کاروباری دورے کرتا تھا، اور اس کے بعض ایجنٹ بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کھیپ کے کام کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ اس سے وابستہ کھیپی سنگاپور، ہانگ کانگ اور بینکاک وغیرہ کے کباڑ خانوں میں تلاش معاش میں مصروف رہتے تھے، اور وہاں سے کام کی بہت سی اشیاء برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، جو بعد ازاں وہ اپنے سامان میں رکھ کر پاکستان لے آیا کرتے تھے۔ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں زائد المیعاد اشیاء کو استعمال میں نہیں رکھا جاتا، انہیں ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اشیاء کاٹ کباڑ کی صورت اختیار کر کے جنک یارڈ یعنی ماڈرن کباڑ خانے میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ جنک یارڈز ہی دراصل پاکستانی کھیپوں کی نظروں میں اہم ہوا کرتے تھے۔ وہ عملے کے افراد سے الیک سلیک کر کے وہاں گھسنے کی راہ بنا لیا کرتے تھے۔ جنک یارڈ والوں کا تو بوجھ ہی ہلکا ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کاٹ کباڑ کو بلاخر ٹھکانے ہی لگانا ہوتا تھا۔ تاہم کھیپی ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلب کی چیزیں برآمد کر لیا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر الیکٹرانک کے اسپیئر پارٹس ہوا کرتے تھے۔ ان کھیپیوں کی مراکز نگاہ عموماً سنگاپور، بینکاک اور ہانگ کانگ تھے۔ یورپ کے دورے اجمل خٹک خود کرتا تھا اور مختلف کمپنیوں سے باقاعدہ آرڈر پر مال منگواتا تھا۔ اس طرح اس کا پردہ قائم تھا کہ وہ ایک رجسٹرڈ امپورٹر ہے۔ اسی پردے کے پیچھے وہ کھیپیوں سے خریدا ہوا مال بھی دیدہ زیب پیکنگ کے بعد بآسانی کھپا دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں اجمل خٹک کا ایک شاندار آفس تھا، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس نے الیکٹرانکس مارکیٹ کی ایک بلڈنگ کے 3rd فلور پر 3 بڑے کمرے لے رکھے تھے، جن میں سے ایک بطور دفتر استعمال ہوتا تھا۔ دوسرے میں اسپیئر پارٹس شیشے کے خوبصورت ڈبوں میں ڈسپلے کے لیے رکھے گئے تھے، اور تیسرا کمرہ کاریگروں کے کام کے لیے تھا، جو وہاں مختلف نوعیت کے کام کرتے تھے، جن میں ریپیئرنگ اور پیکنگ وغیرہ شامل تھا۔ اجمل خٹک کو مختلف اداروں اور کمپنیوں کی جانب سے سپلائی کے جو بھی آرڈرز ملے تھے، ان کی پیکنگ وغیرہ آفس کے اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ اس کے پاس 4 ماہر ملازم کام کرتے تھے۔ اجمل خٹک کا یہ بزنس بڑے ٹھاٹ باٹ سے چل رہا تھا۔ اس کے پاس آرڈرز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بعض اوقات تو اسے مطلوبہ سپلائی فراہم کرنے میں دن رات بھی کام کرنا پڑتا تھا۔
جب بزنس اس نوعیت کا ہو تو ظاہر ہے انسان کے پاس روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ قدرت اجمل خٹک پر پوری طرح مہربان تھی۔ وہ ڈیفنس سوسائٹی کے فیز 2 میں رہائش پذیر تھا۔ اللہ نے اسے ایک وفادار بیوی اور 3 بیٹے عطا کر رکھے تھے، جن میں سب سے بڑا عمیر 20 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹے ذیشان کی عمر لگ بھگ 12 سال تھی، جبکہ سب سے چھوٹا اسد 8ویں سال میں تھا۔ اجمل کی بیوی زرینہ بیگم ایک سنجیدہ اور پرکشش عورت تھی۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی کہ ایک روز اجمل خٹک کو اپنے بزنس پارٹنر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کا نام رئیس تھا اور ان کی پارٹنرشپ کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ اجمل خٹک کو پارٹنرشپ کی ضرورت انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں پیش آئی تھی، اور دوسری جانب مقتول رئیس بھی حالات کے ہاتھوں ایسا بے بس اور مجبور ہو چکا تھا کہ دونوں کا ملاپ بڑی آسانی سے ہو گیا۔ رئیس اور اجمل خٹک کی خاصی پرانی جان پہچان تھی۔ رئیس کی صدر ہی کے علاقے میں جیولری کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس پر اچانک زوال سا آ گیا اور دھندا رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا۔ اجمل کو رئیس کے حالات کا علم تھا۔ کبھی اجمل خٹک اس کی دکان پر چلا جاتا اور کبھی رئیس اس کے آفس کے چکر لگا لیا کرتا۔ ایک روز رئیس سخت پریشانی کے عالم میں اجمل خٹک کے پاس پہنچا۔ اجمل نے رسمی علیک سلیک کے بعد اس سے پوچھا، کیا بات ہے یار، آج تو تم کچھ زیادہ ہی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ تو تمہارے دکان پر بیٹھنے کا وقت ہے، میں نے آج دکان نہیں کھولی۔ رئیس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا، میں گھر سے سیدھا تمہاری طرف آیا ہوں۔ دکان نہیں کھولی؟ کیا مطلب؟ بس یار دل نہیں چاہ رہا، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ پھر اجمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یار خٹک، میں بڑے خطرناک حالات سے دوچار ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نئی بیوی نے تنگ کر رکھا ہے؟ اجمل نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ رئیس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، ہاں کچھ ایسی بھی بات ہے۔ کچھ ایسی بھی بات کا کیا مطلب؟ اجمل نے کریدنے کی کوشش کی، میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہو، اور یہ تو وہی معاملہ نکلا کہ 2 کشتیوں کا سوار۔ اجمل خٹک نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو رئیس جلدی سے بولا، معاملہ 2 طرفہ ہے یار۔ 2 طرفہ؟ ہاں خٹک، وہ متفکر لہجے میں بولا، ایک طرف تو شہلا کی وجہ سے میں بہت الجھا ہوا ہوں، اور دوسری جانب کاروبار بڑی تیزی سے ڈوب رہا ہے۔ شہلا رئیس کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ لگ بھگ 6 ماہ پہلے اس نے شہلا سے دوسری شادی کی تھی، اور اس کے بعد ہی کاروبار بتدریج ڈاؤن جا رہا تھا۔ رئیس کی پہلی بیوی کا نام فریدہ تھا۔ فریدہ رئیس کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ بیٹے عمران کی عمر 15 سال اور اس سے چھوٹی بیٹی شازیہ کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ فریدہ اور یہ دونوں بچے جہانگیر روڈ پر رہتے تھے، جبکہ رئیس نے شہلا کو بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا تھا۔ شہلا سولجر بازار کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ رئیس کی توجہ دونوں گھروں پر برابر ہی تھی، تاہم زیادہ جھکاؤ اس کا شہلا کی جانب تھا۔ اس نے ہفتے میں دن مقرر کر رکھے تھے کہ کب وہ شہلا کے ساتھ رات گزارے گا اور کب فریدہ کے ہمراہ۔ دونوں بیویاں اپنی اپنی جگہ اس کی اس روٹین سے مطمئن تھیں یا نہیں؟ البتہ رئیس دوسری شادی کے بعد مستقل ایک پھیر میں آیا ہوا تھا۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ خٹک نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم نے دوسری شادی کی ہے، مسائل نے تمہارے ساتھ دوستی گانٹھ لی ہے۔ کیا تم نے اپنے کرائسس کی وجوہ پر غور نہیں کیا؟ غور کیا بھی ہے اور کرایا بھی ہے، رئیس نے ذو معنی انداز میں کہا، اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جو تمہارا خیال ہے۔ خٹک یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ در حقیقت رئیس کی بات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ ان لمحات میں رئیس حد سے زیادہ متذبذب اور الجھن زدہ نظر آتا تھا۔ اجمل نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم نے صبح ناشتہ تو کیا ہے نا؟ ہاں، ناشتہ تو میں کر کے ہی گھر سے نکلا ہوں، رئیس نے جواب دیا۔ اجمل نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے ایک ملازم کو آفس میں بلا کر چائے اور کیک لانے کا حکم دیا۔ پھر رئیس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے مستفسر ہوا، یار رئیس، سچ پوچھو تو تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی۔ رئیس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کون سی بات؟ یہی کہ تم نے اپنے حالات پر غور کیا بھی ہے اور کروایا بھی ہے۔ اجمل نے اسی کے الفاظ دہرا دیے، اور یہ کہ تم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہو جو میرا خیال ہے۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا تو تم اس میں الجھے ہوئے ہو، رئیس نے چونکتے ہوئے کہا، یار خٹک، میں دراصل کل استاد فدا کے پاس گیا تھا۔ کون استاد فدا؟ اجمل نے ترنت پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے استاد فدا حسین، رئیس نے بتایا، علم نجوم کا ماہر ہے اور نگینوں وغیرہ پر بھی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے کافی پرانے تعلقات ہیں، وہ سونے چاندی کی انگوٹھیوں اور پتروں وغیرہ کے لیے میرے پاس آتا رہتا ہے۔ یہ پترے کیا ہوتے ہیں؟ اجمل نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا۔
یہ سونے چاندی اور مختلف نرم دھاتوں کی تختیاں سی ہوتی ہیں، رئیس وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ عامل کامل اور علم نجوم کے ماہر حضرات ان دھاتی پتھروں پر مختلف تعویذات اور الواح و طلسمات وغیرہ کنندہ کرتے ہیں۔ فدا حسین بھی اسی سلسلے میں میرے پاس آتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے حالات کا اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں اس کی دکان پر آؤں، وہ میرا ذائچہ وغیرہ بنا کر دیکھے گا کہ کہاں خرابی واقع ہے۔ میں کل اسی غرض سے استاد کے پاس گیا تھا۔ پھر استاد نے تمہارا ذائچہ بنایا؟ اجمل نے پوچھا۔ استاد فدا نے 3 ذائچے بنائے ہیں، رئیس نے بتایا۔ 3؟ اجمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کس کے ذائچے؟ ایک ذائچہ میرا، رئیس نے جواب دیا، دوسرا شہلا کا اور تیسرا ہماری شادی کا، یعنی میرے اور شہلا کے نکاح کا ذائچہ۔ پھر ان تینوں ذائچوں سے استاد نے کیا نتیجہ برآمد کیا؟ اجمل نے پوچھا۔ وہی جو تمہارا خیال ہے کھٹک، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ یار پہیلیاں نہ بجھواؤ، اجمل نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ استاد فدا نے بھی وہی کہا ہے جو تمہارا خیال ہے، یعنی میرے تمام تر مسائل کا سبب شہلا ہے۔ تم نے کہا ہے نا کہ جب سے میں نے دوسری شادی کی ہے مسائل نے میرے ساتھ دوستی گانٹ لی ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یار، میں کوئی نجومی یا کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہیں ہوں، اجمل نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس رواداری میں ایسے ہی تمہاری دوسری شادی کا ذکر کر دیا تھا، اور تم؟ لیکن استاد فدا نے رواداری میں کچھ نہیں کہا، رئیس قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بڑے ٹھوس اور واشگاف الفاظ میں پیش گوئی کی ہے۔ کیسی پیش گوئی؟ اجمل متعجب نظر سے اسے تکنے لگا۔ استاد نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ میں نے صحیح وقت پر شادی نہیں کی، رئیس نے بتایا۔ مجھے یا تو 1 سال پہلے شادی کرنی چاہیے تھی یا پھر 3 سال کے بعد ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اس نے شہلا کو منحوس تو نہیں کہا، لیکن بڑے ٹھوس انداز میں مجھ پر یہ واضح کر دیا کہ مجھے 2 میں سے 1 کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 2 میں سے 1 کا انتخاب؟ اجمل نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا استاد کی 2 سے مراد شہلا اور فریدہ ہیں؟ نہیں یار، رئیس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، 2 سے اس کی مراد ہے شہلا اور دکانداری۔ یہ کیا بات ہوئی یار رئیس؟ اجمل نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کھٹک، یہی بات ہے، رئیس ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ استاد نے 2 ٹوک انداز میں فتویٰ دے دیا ہے کہ دوسری شادی اور دکانداری ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے، مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ مشکل وقت مجھ پر مزید 2.5 سال تک رہے گا۔ کل 3 سال کا بیٹ پیچ ہے، جس میں سے 6 ماہ گزر گئے ہیں، 2.5 سال باقی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات بتائی ہے استاد نے، اجمل نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ عجیب بھی اور 16 آنے سچی بھی، رئیس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ خود دیکھ لو کھٹک، میری دوسری شادی کو لگ بھگ 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ دکانداری کے زوال کا بھی ہے۔ دھندے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گاہک مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، ہر نیا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ خراب ثابت ہو رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال مزید کچھ عرصہ بحال رہی تو دکان پر مجبوراً تالا ہی ڈالنا ہوگا۔ اسی لمحے ملازم لڑکا چائے اور کیک لے کر آ گیا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اجمل خٹک نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، رئیس، کیا تم نے استاد فدا کی پیش گوئی کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، اس کی بات عقلاً اور عملاً درست ثابت ہو رہی ہے۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اجمل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دونوں میں سے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ دونوں سے اجمل کی واضح مراد شہلا اور کاروبار تھی۔ رئیس نے بڑے مضبوط انداز میں کہا، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اسی لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں ہر مشورے کے لیے حاضر ہوں یار، اجمل فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ تمہارا پر اسرار انداز میرے اندر تجسس پیدا کر رہا ہے۔ میں نے شہلا کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، گویا تم نے دکان پر تالا لگانے کا ذہن بنا لیا ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتا، آخر کو گھر بار والا ہوں، اور وہ بھی 2 گھر۔ اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ لوگوں کے لیے تو ایک گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا ہے، جہانگیر روڈ والا گھر تو میری ذاتی ملکیت ہے، رئیس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، لیکن تم جانتے ہو سولجر بازار والے جس فلیٹ میں نے شہلا کو رکھا ہے وہ کرائے کا ہے۔ اگر میں اپنی دکان کو لپیٹ دیتا ہوں تو خود سوچو میرا گزارا کیسے ہوگا۔ اجمل گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، یار رئیس، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تمہارے استاد فدا نے کاروبار کے حوالے سے کن الفاظ میں پیش گوئی کی ہے؟ استاد نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ میں نے بہت غلط وقت پر شہلا سے شادی کی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ 3 سال کا عرصہ مجھ پر بھاری ہے، مجھے یا تو 1 سال پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی یا پھر 3 سال کے بعد کرتا۔ خیر، شادی تو اب ہو چکی، استاد کی پیش گوئی 6 ماہ بعد سامنے آئی ہے۔
استاد کا فرمانا یہ ہے کہ اگر شہلا بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہتی ہے تو ان 3 سال میں جو بھی کام کروں گا وہ بری طرح تباہ ہو جائے گا۔ یہ 3 سال میرے لیے فائنینشیل کرائسس کے ہیں، جن میں سے 6 ماہ گزر گئے ہیں اور 2.5 سال باقی ہیں۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یار خٹک، اگر میں شہلا سے شادی سے لے کر اب تک کے 6 ماہ پر نگاہ ڈالوں تو استاد کی پیشگوئی حرف بحرف درست نظر آتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہے کہ آگے بھی ویسے ہی ہوگا جیسا کہ استاد نے بتایا ہے۔ اگر تم نے استاد فدا کے الفاظ کو دل و دماغ پر نقش کر لیا ہے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا جس کی تم توقع کر رہے ہو۔ اجمل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بہرحال تم میرے ایک بہت اچھے دوست ہو، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے موجودہ حالات سے تمہیں تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے۔ رئیس نے چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا، تم مجھے مشورہ دو کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو طے ہے رئیس، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، استاد فدا کی پیشگوئی کی روشنی میں تم نے اپنا جو ذہن بنا لیا ہے اس کے ساتھ تم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تمہارا جیولری کا کاروبار بری طرح تباہ ہو رہا ہے۔ یہ دکان بند کر کے تم کوئی اور دھندا شروع کرتے ہو تو مخصوص ذہن اور سوچ کے ساتھ نئے دھندے میں بھی قدم نہیں جما پاؤ گے، لہٰذا میری نظر میں تو صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ اجمل کی بات ختم ہوتے ہی رئیس نے سوال کر دیا۔ محفوظ انویسٹمنٹ، اجمل نے کہا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی سوچ ہے۔ رئیس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے اس سلسلے میں استاد سے پوچھا تھا، ان کا کہنا ہے کہ اگر میرا سرمایہ کسی اور شخص کے استعمال میں رہے گا تو پھر نقصان کا اندیشہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2.5-3 سال کے لیے اپنا کل سرمایہ کسی کے کام میں لگا دوں اور آرام سے بیٹھ جاؤں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ایسی ایماندار پارٹی کہاں سے تلاش کروں جو میرے سرمایہ کے ساتھ اور میرے ساتھ کوئی 420 نہ کرے۔ تم تو جانتے ہی ہو خٹک کہ آج کل ہر کام میں کس قدر دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یار، اجمل نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر مشورتاً کہا، رئیس تم اپنی رقم کو بینک میں 2 یا 3 سال کے لیے فکس کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس رقم پر تمہیں ہر ماہ معقول منافع ملتا رہے گا اور سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، رئیس کے انکار میں قطعیت تھی۔ وجہ؟ اجمل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فکس ڈپازٹ کی رقم ہر طرح سے محفوظ رہے گی، لیکن میرے انکار کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ رئیس گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، نمبر 1، بینک کا پروفٹ مارجن بہت کم ہوتا ہے، اس میں میرے دونوں گھر نہیں چل سکیں گے۔ نمبر 2، میں بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہ سیدھا سود ہوگا جو ہرگز جائز نہیں۔ ہاں یار، یہ ایک مسئلہ تو بہرحال ہے، اجمل گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اگر تم اس انداز میں سوچتے ہو تو پھر بینک میں رقم رکھ کر منافع لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا میری یہ سوچ غلط ہے؟ رئیس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں غلط اور صحیح کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا یار، اجمل نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ہر انسان اپنے ذہن اور انداز سے سوچتا ہے، کچھ لوگ بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ ناجائز۔ بہرحال وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم بینک میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو پھر تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تمہارے لیے مناسب یہی ہوگا کہ کسی ساکھ والے ایماندار شخص کے چلتے ہوئے بزنس میں اپنی رقم انویسٹ کر دو اور پروفٹ لاس کی بنیاد پر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ رئیس نے جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دی، اور اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ مجھے کسی ایسے کھرے اور ایماندار بزنس مین کے بارے میں بتاؤ جہاں سرمایہ کاری سے میری رقم بھی محفوظ رہے اور مجھے جائز منافع بھی ملتا رہے۔ اجمل گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تم کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو؟ اگر میں اپنی صدر والی دکان اور اس کے اندر موجود تمام تر مال کو فروخت کر دوں اور اس کے اندر کیش ان ہینڈ کو بھی شامل کر لوں تو کم از کم 25 لاکھ روپے نکل آئیں گے، رئیس نے محتاط اندازے کے مطابق بتایا۔ یہ اچھا خاصا اور ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اجمل نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر تمہیں اتنا منافع تو ضرور مل جائے گا جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے بعد سیونگ کے لیے بھی بچ جائے، لیکن ایسی ہیوی انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ یار میں اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، رئیس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر میرا دماغ کام کر رہا ہوتا تو پھر تم سے کیوں پوچھتا؟ گویا تمہاری نظر میں ایسا کوئی بزنس مین نہیں ہے۔ نہیں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، رئیس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ بزنس مین تو بہت ہیں لیکن مجھے ان پر اعتماد نہیں، میں اتنی بھاری رقم کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے رقم کہاں انویسٹ کرنی چاہیے؟ تم بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہو رئیس۔ دوست ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں، رئیس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
پریشانی کے ان لمحات میں بھی تم میرے کام نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میں تمہاری مدد سے انکاری نہیں ہوں رئیس، وہ بڑی اپنائیت سے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر تم نے میرے مشورے پر کہیں رقم لگا دی اور خدا نخواستہ بعد میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ وہ اجمل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں اسے اپنا نصیب سمجھوں گا۔ مجھے تم پر پورا اعتبار ہے خٹک، تم مجھے جو بھی مشورہ دو گے وہ میری بھلائی کے لیے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اجمل نے کہا، مجھے چند دن کا وقت دو، میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کہاں سرمایہ لگانا چاہیے۔ رئیس مطمئن ہو کر اجمل کے آفس سے واپس آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اجمل خٹک کافی دیر تک اپنے اس دوست کے بارے ہی میں سوچتا رہا۔ وہ بذات خود ستاروں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت صرف دو چیزوں کی ہوتی ہے، اول وقت، دوم محنت۔ وہ وقت اور محنت پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا۔ زندگی کے تجربے نے اسے یہی سبق سکھایا تھا کہ اگر انسان وقت ضائع کیے بغیر خلوص نیت کے ساتھ محنت کرے تو اس کی قسمت خود بخود ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مقدر کو بنانا اور بگاڑنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اس نے زندگی بھر اسی فارمولے کی روشنی میں حرکت کی تھی اور ہر قدم پر کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ سیلف میڈ انسان تھا، اس نے حالات اور زندگی کے بہت سے چہرے دیکھ رکھے تھے۔ اس تناظر میں استاد فدا حسین کی پیش گوئی اور اس حوالے سے رئیس کا خوف اجمل کو بڑا مضحکہ خیز محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے رئیس پر اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی سخت بات سے رئیس کی دل آزاری ہو۔ رئیس کے ذہن میں استاد کی پیش گوئی کے حوالے سے ایک یقین سا بن گیا تھا اور یہ یقین بہت پختہ تھا، لہٰذا فی الحال اس کی سوچ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں تھی۔ اجمل نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بعد میں کسی موقع پر وہ اپنے دوست کو طریقے سلیقے سے سمجھا دے گا۔ اجمل خٹک نے چند دن کے لیے سوچنے کی مہلت لی تھی اور انہی چند دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ رئیس کے لیے کسی ایماندار پارٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ یہ واقعہ اجمل کے لیے کسی ٹریجڈی سے کم نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ انہی دنوں اجمل کی چھوٹی بہن صوبیہ خٹک کی شادی کے معاملات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے تھے۔ صوبیہ اجمل کے پاس ہی رہتی تھی۔ جب صوبیہ کی رخصتی میں ایک ہفتہ رہ گیا تو اس پر کاروبار کا بہت زیادہ پریشر آ گیا۔ ایمرجنسی میں چند ایسے آرڈر مل گئے کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے اجمل کا فوراً سنگاپور جانا ضروری ہو گیا، لیکن گھر میں اس کی مصروفیات کچھ اس نوعیت کی تھیں کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نازک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست سے تعاون کی درخواست کی۔ مذکورہ دوست کا نام ارشد وارثی تھا اور وہ الیکٹرانکس کے بارے میں بھی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں کئی بار ملک سے باہر جا بھی چکا تھا۔ اجمل نے اپنے دوست سے ملاقات کی اور کہا، یار وارثی، تم جانتے ہو میں چھوٹی بہن کی شادی میں کس قدر الجھا ہوا ہوں۔ میں نے صوبیہ کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، لہٰذا اس موقع پر میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری جگہ تم 3 دن کے لیے سنگاپور چلے جاؤ میرے نمائندے کے طور پر۔ سنگاپور تمہارا دیکھا بھالا ہے، تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سنگاپور بھلا ہے ہی کتنا سا، ارشد وارثی بے پرواہی سے بولا۔ اپنے کراچی کو چیریں تو اس میں سے 4 سنگاپور نکل آئیں گے۔ بہرحال بتاؤ کام کیا ہے؟ وہاں کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں سے کچھ مال خریدنا ہے، اجمل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں مال کی فہرست بنا کر دے دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کون سا آئٹم کس دکان سے ملے گا۔ تمہیں وہ چیزیں خریدنی ہیں اور واپس آ جانا ہے۔ یہ 3 سے 4 دن کا ٹور ہے۔ تمہارے آنے جانے کا ٹکٹ میں ارینج کر دیتا ہوں اور وہاں کا کھانا پینا اور رہائش وغیرہ بھی میرے ذمہ ہوگی۔ کیا یہ سامان مجھے اپنے ساتھ لے کر آنا ہوگا؟ ارشد نے سوال کیا۔ یہ سامان 2 قسم کا ہے، اجمل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کچھ تو بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں جو تم ہینڈ کیری میں رکھ کر لاؤ گے، یہ بہت قیمتی پرزے ہیں۔ باقی کے آئٹمز وہاں سے میرے آفس کے ایڈریس پر بک ہو جائیں گی اور اس بکنگ کے لیے بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کے دکانداروں سے میری سیٹنگ ہے، یہ ان کا درد سر ہے، میں ان سے فون پر بات کر لوں گا۔ تمہیں بس پیمنٹ کر کے رسید حاصل کرنی ہوگی، باقی کا کام وہاں کے دکاندار خود کر دیں گے۔ اور الیکٹرانکس کے جو پرزہ جات مجھے ہینڈ کیری میں لانے ہیں ان میں ایسی کوئی چیز تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں… ارے نہیں یار، تم خواہ مخواہ ڈر رہے ہو، اجمل نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، اس میں کسی قسم کا رسک نہیں۔ تمہارے پاس ایک ایک آئٹم کی خریداری کی رسید ہوگی، تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارشد وارثی نے کام کی حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ روانگی کب ہے؟ 2 دن بعد تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اجمل خٹک نے جواباً بتایا۔ تم اپنا پاسپورٹ وغیرہ آج ہی مجھے دے دو تاکہ میں ٹکٹ وغیرہ کے معاملات کو نمٹا دوں۔ اس زمانے میں تھائی لینڈ، سنگاپور اور چند دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے ویزا لینا ضروری نہیں تھا۔ مذکورہ ممالک کے ایئرپورٹ پر ہی انٹری کی اسٹیمپ لگا کر ملک میں داخلے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ یہ انٹری محدود دنوں کے لیے ہوتی تھی۔ بہرحال سیر و تفریح کے شائقین
اور چھوٹے موٹے بزنس کرنے والوں بشمول کھیپی حضرات کے لیے بہت آسانیاں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات اور دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارشد وارثی نے سب سے اہم سوال یہ کیا، یار اجمل، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں سنگاپور کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں خریداری کیسے کروں گا، رقم کا کیا بندوبست ہوگا؟ میں اپنے ساتھ کبھی کیش لے کر نہیں جاتا ہوں۔ تو کیا وہاں تمہارا ادھار کھاتا چلتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں یار، اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یہ ادھار کھاتے والا سلسلہ ادھر ہی چلتا ہے۔ وہ لوگ تو نقد کے بیوپاری ہیں، اور وہ بھی کیش کی صورت۔